بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے پڑھنا ہے ضدی جنون ناول، جو کہ نینا خان نے لکھا ہے۔ اس کی ہم نے 9ویں اور 10ویں قسط پڑھنی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے پہلے پڑھا ہے کہ نور العین اور سالار شجاعت کا نکاح ہو چکا ہے، اور اس ناول میں آپ لوگوں کو بہت بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے۔ یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ناول ہے۔ اس میں نور العین اور سالار شجاعت کی نوک جھوک اور لڑائی ہونے والی ہے، جو کہ بہت بہت مزیدار اور انٹرسٹنگ ہے۔ تو آپ نے لازمی اس ناول کو دیکھنا ہے، آپ کو بہت ہی زیادہ اچھا لگے گا۔ اس سے پہلے کہ میں ناول شروع کروں، آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور مجھے کومنٹ کر کے بتانا ہے اگر آپ کو میرا ناول اچھا لگے۔ تو آپ نے زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر بھی کرنا ہے تاکہ میرا ناول سب تک پہنچ سکے۔ تو چلیں اب ناول شروع کرتے ہیں۔ کس قسم کی بے شرم لڑکی اللہ تعالیٰ آپ نے پیدا کر دی، اب میرا کیا ہوگا ان فیوچر؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ شرمیلی وائف کا رول مجھے ہی نبھانا پڑے گا۔ یہ سوچتے ہی اس نے بے ساختہ جھرجھری لی۔ رباب نے اسے گور کے دیکھا۔ کیا کر رہے ہو؟ آرام سے نہیں رہ سکتے؟ برہان کو تو غصہ ہی چڑھ گیا۔ فوراً سے اس کا ہاتھ ہٹا کر گور کر ہلکی آواز میں بولا، شٹ اپ بے شرم لڑکی، اپنے بستر پر نہیں ہو تم، میرے اوپر ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ برہان نے اسے گرکا اور حیرانی سے پوچھا، نہیں بالکل نہیں میری چھمو، ہا 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 ہا۔ رباب نے شرارتوں سے اس کی ناک دباتے ہوئے کہا اور بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ اسے برہان کی آج ہوئی ہمایاں دیکھ کر گلا پھاڑ پھاڑ کر کہکے مارنے کا دل کر رہا تھا، مگر اپنے باپ کے ہاتھوں کٹ پڑنے کے ڈر سے خاموش رہنا پڑا۔ ہائے برہان، دیکھو نا کتنی رومانٹک فلموں والی سچویشن بن گئی ہے۔ ہیرو ہیروئن چھپ کر باغ میں ملنے آتے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے لڑکی کے خاندان والے بھی آ جاتے ہیں، اور دونوں پکڑے جانے کی ڈر سے چھپتے ہیں اور اسی چکر میں گر جاتے ہیں، اور پھر اچانک سے چاروں طرف ہوائیں چلنے لگتی ہیں، مدھم مدھم رومانٹک میوزک چلنے لگتا ہے۔ ہائے، ہے نا برہان؟ رباب اسے مزید تنگ کرتے ہوئے لہ لہ کر کہا۔ برہان منہ کھولے حیرت کی تصویر بنا اسے گورے جا رہا تھا۔ تمہیں ذرا بھی ڈر نہیں لگ رہا کہ میں کہیں تمہارے ساتھ کچھ ایسا ویسا نہ کر دوں؟ برہان نے کچھ سوچتے ہوئے اس سے پوچھا۔ رباب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں کہیں سے بھی کسی قسم کی شیطانیت نظر نہیں آ رہی تھی، وہاں تو صرف عزت ہی عزت تھی رباب کے لیے۔ نہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میرے برہان میں ایسی کوئی گری ہوئی حرکت کرنے کی خواہش تک نہیں ہے۔ تم تو میری بہت عزت کرتے ہو، تم میرے ساتھ ایسا کبھی کر تو کیا سوچ بھی نہیں سکتے، یہاں تک کہ مزاج میں بھی تم ایسا کبھی نہیں کرو گے جیسے میں کرتی ہوں۔ تم تو میرے محافظ ہو برہان، میری عزت کے لٹیرے نہیں۔ میں تو تم پر آنکھ بند کر کے یقین رکھتی ہوں، کیونکہ تم برہان ہو، میرے برہان، صرف میرے برہان، رباب اکبر مرزا کے شریف برہان۔ گردن اکڑا کر کہا گیا۔ یہ سب وہ دل میں ہی بولی، منہ سے بول کر خان جو گڑتی تھی۔ برہان نے جب اسے اپنے ہی خیالوں میں گم پایا تو جھٹکے سے اتارا اور خود کھڑا ہو گیا، کیونکہ وہ اکبر چاچا کو کچھ نہیں ملنے پر واپس جاتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ اوہ، 2 پیسے کی ایکٹنگ کرنے والی 2 نمبر کی 3/4 ایکٹرز، اٹھ جائیے، آپ کے والدین محترم اب جا چکے ہیں، اس سے پہلے کہ اب کی بار وہ بندوق کے ساتھ تشریف آوری فرمائیں۔ نکل لو یہاں سے، ورنہ انڈین فلموں کی طرح غیرت کی بھینٹ چڑھ جائیں گے۔ برہان تو کہہ کر یہ جا وہ جا، جبکہ رباب چت لیٹ کر آسمان کو دیکھنے لگی اور آسمان میں برہان کی تصویر دیکھ کر ہنسنے لگی پاگلوں کی طرح۔ میری چھمک چھمو، ہا 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 ہا۔ سالار کو سڈنی آئے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے۔ وہ عین کو چھوڑ کے یہاں کس طرح رہ رہا تھا، یہ بس وہی جانتا تھا۔ ابھی وہ موبائل میں اپنے روم کو دیکھ رہا تھا، مگر وہاں عین نہیں تھی۔ وہاں تو کیا، وہ پورے پرشین میں ہی کہیں نہیں تھی۔ سالار جب سے گیا تھا، عین واپس سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ سالار کو معلوم تھا کہ ایسا ہی ہوگا، مگر اس نے کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ اچھا کیا تم نے عین، ورنہ جب میں واپس آؤں گا
تو تم کو کسی سے ملنے تو کیا اسے دیکھنے اور سوچنے کی بھی اجازت نہیں دوں گا۔ تب تم صرف مجھے دیکھو گی، مجھے سنو گی، مجھے سوچو گی، مجھے چاہو گی، صرف مجھے، صرف عین کے سالار کو۔ اور سالار بھی تمہیں ہی دیکھے گا، سوچے گا، سنے گا اور چاہے گا بھی تمہیں ہی۔ ہاں عین، عین کا سالار صرف تم سے ہی پیار کرے گا، بے تحاشا، بے حساب۔ میں جانتا ہوں تمہارے سالار نے تم سے تمہاری اجازت کا وعدہ کیا ہے، مگر میں نے یہ بھی تو کہا تھا تم سے کہ میں چھوٹی موٹی شرارتوں کے لیے تم سے اجازت نہیں لوں گا۔ سالار موبائل پہ عین کی نکاح والی ڈریس میں فوٹو دیکھ کر بات کر رہا تھا کہ جیسے یہ فوٹو نہیں، سچ میں خود عین ہی ہو۔ اس وقت وہ باتیں کرتا ہوا کوئی دیوانہ ہی تو لگ رہا تھا۔ اگر عین اس کی باتیں سنتی تو ضرور سوچتی کہ ابھی تو بے تحاشا بے حساب پیار کی بات کر رہا تھا اور اب اسے چھوٹی موٹی شرارتوں کا نام دے رہا ہے۔ سالار کے لیے یہ صرف کچھ ہی تو تھا، کیونکہ عشق تو سالار نے کیا ہے، پل پل تڑپا تو سالار ہے۔ عین تو شاید ابھی محبت کے لفظ سے ہی نا آشنا ہے، تو عشق تو بہت دور کی بات ہے، اس کی پہنچ سے بہت دور، اور نہ جانے وہ کب اس تک پہنچ پائے گی، یا پھر پہنچ ہی نہ سکے، یا شاید پہنچنے ہی نہ دیا جائے۔ لیکن اگر کسی طرح پہنچ بھی جاتی ہے تو کیا وقت کے رہتے اسے کامیاب کر پائے گی، اسے اس کی منزل سے ملنے دے گی، یا پھر یوں ہی اپنی معصومیت میں تہی دامہ رہ جائے گی، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن وقت تو تب بتائے گا نا کہ جب قسمت اسے کچھ بتائے گی۔ میزی بیٹا، یہ آپ کن چکروں میں پڑی ہوئی ہیں؟ کل آپ کی انگیجمنٹ ہے اور آپ کی ڈیٹیں ہی نہیں ختم ہو رہی۔ آپ کے پاپا بہت پریشان ہیں۔ اگر ایاز کو پتہ چل گیا تو کہیں رشتہ ہی نہ ختم کر دے، اور آپ جانتی ہیں نا کہ اس سے بزنس پہ کیسا اثر پڑے گا۔ مسز سہیل خان نے بظاہر تو بڑے پیار سے کہا تھا، مگر دل تو چاہ رہا تھا کہ منہ توڑ کے رکھ دیں اس تیلی بیٹی کا، مگر خون کے گھونٹ پینا پڑے۔ او کاش! آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ او گاش! آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مسز سہیل خان میری ماں کی جگہ ہے، مگر میری ماں ہے نہیں۔ آپ جو میرے ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتی رہتی ہیں، آئندہ آپ کی جرأت نہیں ہونی چاہیے، انڈرسٹینڈ؟ ایک تو میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، اور آپ میری پریشانی بڑھانے کے علاوہ کرتی ہی کیا ہیں؟ بڑی آئی، کن چکروں میں پڑی ہوئی ہو؟ پاؤں پٹکتے ہوئے میزی وہاں سے چلی گئی اور سیدھا اپنے روم میں ہی جا کر دم لیا۔ ایک تو پتہ نہیں سیلی کہاں ہے؟ کہاں ہو تم سیلی؟ پلیز واپس آ جاؤ، نہیں تو یہ لوگ میری انگیجمنٹ اس لیچر سے کرا دیں گے۔ ابھی وہ پریشانی سے اس بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس کے موبائل پر ایک میسج موصول ہوا۔ اس نے میسج اوپن کیا تو خوشی کے مارے اچھل ہی پڑی، اور جلدی جلدی اچھے سے تیار ہو کر ایک نظر اپنی تیاری پر ڈال کر مطمئن ہوتی ہوئی گاڑی کی کیز اٹھائیں اور خوش چل دی۔ برہان کو کسی کام سے صدیق صاحب نے دوسرے شہر بھیجا تھا۔ اس کی واپسی ایک ہفتے سے پہلے نہیں ہونے والی تھی، اس لیے رباب کا موڈ آف تھا۔ صبح سے وہ غصے میں نہ جانے کتنی بار برہان کو صلاحیں سنا چکی تھی۔ خود تو چلا گیا، مجھے پھنسا گیا، یہاں چمک چھلو نہ ہو تو۔ رباب کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد بڑبڑاتے ہوئے کاریڈور سے نکل رہی تھی کہ اچانک اس کی کسی سے ٹکر ہو گئی۔ زمین آسمان اس کی آنکھوں کے گرد گھومنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد جب حواس بحال ہوئے تو غصے سے بولنے کے لیے منہ سامنے دیکھ کر کھلا کا کھلا رہ گیا۔ سامنے والے کا بھی یہی حال تھا۔ تم دونوں ایک ساتھ بولے، تم وہی ہو نا الٹی والی؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، رباب نے غصے سے اس کی بات کاٹی۔ او ڈیکی میکی، اپنی حد میں رہو، یہ الٹی والی کیسے بولا؟ الٹے تو تم ہو، الٹی حرکتیں جو کرتے ہو۔ شکر کرو تمہیں تو ہم نے صرف بیوقوف بنایا تھا، ورنہ میرا تو دل کر رہا تھا کہ تم جیسے لوگوں کو تو جہنم واصل کر دینا چاہیے۔ کمینے چھچورے کہیں کے، آئندہ اپنا یہ لیچر جیسا منہ لائے نا میرے سامنے تو تم مجھے جانتے نہیں، میں رباب اکبر مرزا تمہیں تمہاری ساری سگی ستیلی جائز ناجائز نانیاں دادیاں یاد دلا دوں گی، آئی سمجھ میں؟ بڑا آیا الٹی والی۔ رباب ساری اگلی پچھلی بلکہ برہان کے بھی حصے کی ساری بڑاس میکی پر نکال کر یہ جا وہ جا ہو گئی، جبکہ میکی تو غصے سے پچو تاب کھا کے رہ گیا۔
دیکھ لوں گا تمہیں میں رباب اکبر مرزا، ابھی تم نے میرا اصل روپ نہیں دیکھا نا، بہت جلد یہ میکی تمہیں تمہاری اوقات ازبر کرا دے گا، وہ بھی سود سمیت۔ میکی غصے سے لہو چھلکاتی آنکھوں سے اسے جاتا ہوا دیکھ کر بولا، جو کب کی جا چکی تھی اپنی بربادی کو بلاوا دے کر۔ میزی ریڈ ٹاپ پہنے بیچ پر کھڑی سیلی کا انتظار کر رہی تھی۔ آج اتنے دنوں بعد وہ سیلی کو دیکھے گی، اس سے ملے گی۔ میزی کی سیلی سے ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ سیلی میزی کو پہلی ہی نظر میں ہی اچھا لگا تھا، مگر اس کے لیے دیے انداز دیکھ کر اس کی کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی اسے مخاطب کرنے کی۔ سیلی تو ویسے بھی لڑکیوں سے خار کھاتا تھا، اپنے میں مگن، نہ جانے اسے کس چیز کا غرور تھا۔ آہستہ آہستہ میزی کی پسندیدگی پیار میں بدل گئی، مگر سیلی تو اس کے پیار کو رد کرتا، اس کی وقتی جذباتیت اور مکھیوں کی ہر طرح ہر پھول پر منہ مارنے کا نام دے کر چلا گیا تھا، جبکہ میزی غصے میں ہر وہ کام کرنے لگی جو ایک مسلمان لڑکی ہونے کے ناطے ڈوب مرنے کا مقام ہو، مگر میزی تو ایسے کرتی جیسے یہ کوئی معمولی کام ہو۔ کلبنگ، ڈانسنگ، فلرٹنگ تو جیسے اس کا معمول بن گیا تھا۔ اسی دوران اس کی ملاقات میکائل سے ہوئی، وہ بھی اسی طرح کے شوق میں گم خوش شکل نوجوان تھا۔ میزی اسے خاصی پسند آئی تھی اور وہ آہستہ آہستہ ہر جگہ اس کے ساتھ پایا جانے لگا۔ میزی بھی اس کے ساتھ وقت گزارتی مگر کبھی حد پار نہیں کی تھی۔ وہ خود کو ابھی بھی سیلی کی امانت سمجھتی تھی، اس کی آنکھیں ہر وقت اسے تلاشتی تھیں، اور پھر شاید قدرت کو اس پر ترس آ ہی گیا اور ایک پارٹی میں ہوئی سیلی سے اس کی اتفاقاً ملاقات رفتہ رفتہ ہر روز میں بدلنے لگی۔ سیلی بھی یکایک اس میں دلچسپی بڑھتی چلی گئی اور اب وہ بھی اسے ٹائم دینے لگا تھا۔ ہر جگہ دونوں ساتھ ساتھ رہنے لگے۔ اس کے آنے سے میزی میکائل کو اگنور کرنے لگی تھی، جس کا میکائل کو غصہ بھی آتا تھا، مگر کیا کرتا، مجبوری جو تھی، جب تک اس سے اپنا کام نہیں نکال لیتا اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ اب تو وہ اس کی ضد بن گئی تھی کہ ایک نہ ایک دن وہ اپنا کام پورا کر کے رہے گا، لیکن اب اچانک سیلی کی واپسی ایک بار پھر سے اس کے کام میں روڑے اٹکانے لگی تھی۔ میزی سمندر کی لہروں کی خوبصورتی میں اپنے آپ اور سیلی کا عکس دیکھ رہی تھی کہ ایک دم پیچھے سے کسی نے اپنے مضبوط بازوؤں سے اس کے گرد حصار باندھا۔ میزی نے چونک کر دیکھا تو ہمیشہ کی طرح وہی سٹائل، وہی چھا جانے والی جاندار مسکراہٹ لیے سامنے سمندر کے کھیل کو دیکھ رہا تھا۔ "اوہ سیلی، آئی مس یو سو مچ، سو مچ مائی بیبی"۔ اس کے گال پر اپنے ہونٹ رکھے جذبات سے چور لہجے میں اپنی بے قراری جتائی۔ "سیم ہیئر مائی"۔ سیلی نے بھی اس کے گال پر اپنے دہکتے ہونٹوں کو رکھا اور زور سے کاٹا، جسے میزی نے ہنستے ہوئے قبول کیا، اور پھر سیلی کو آنکھوں سے اس کی ادھوری بات مکمل کرنے کا بولا، "مائی"۔ سیلی نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا اور 2 قدم اس سے دور ہو کر ڈوبتے سورج پر نظریں جما کر چمکتی ہوئی آنکھوں سے محبت بھرے لہجے میں بولا، "مائی بیوٹیفل ایور گرین وائف"۔ میزی خوشی سے سرشار چمکتے چہرے کے ساتھ دوڑتے ہوئے زور سے اس کے گلے لگ گئی، جبکہ سیلی اس کے گلے لگنے سے چونک گیا اور اپنا ایک بازو اس کی کمر کے گرد رکھ کر دوسرے ہاتھ کو اپنی پاکٹ میں ڈال دیا اور دور ڈوبتے سورج کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ این اپنے کمرے میں بیٹھی کل کے ٹیسٹ کے بارے میں تیاری کر رہی تھی کہ اس کے موبائل میں رنگ ہوئی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا اور موبائل کو اپنی خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں سے غصے سے گھورا، جیسے اس کی بے وقت مداخلت سے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں نگلنا چاہتی ہو۔ جب موبائل پھر بھی نہیں ڈرا تو کتاب کو ٹھک سے بند کر کے موبائل کو ایسے اٹھایا کہ ابھی اس کی جان لے کر ہی دم لے گی۔ موبائل کی سکرین پر اس کی نظر پڑی تو انجانے نمبر سے کال آتی ہوئی موصول ہوئی۔ نمبر کافی بڑا تھا اور پاکستان کا تو بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے زور سے یس کا بٹن پریس کیا اور کان سے لگا کر پھاڑ کھانے والے لہجے میں اگلے بندے کے 14 طبق روشن کرنا شروع کر دیے۔ "ہیلو ہیلو 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 دوزکی کہیں کے، تمہیں چین نہیں ہے کہ پاکستان کی ایک نہایت ہی ذہین، فطین، کابند، ہوشیار، معصوم اور سب سے زیادہ عقل مند بچی پڑھائی میں 15 چاند لگانے کے لیے اتنی گرمی میں ندیدہ پسینہ پوچھتے ہوئے بیٹھی سر توڑ محنت کر رہی ہے، لیکن نہیں، تم کو تو کیا،
تم لوگ تو ہو ہی پاکستان کے دشمن، تم لوگ تو چاہتے ہی نہیں ہو کہ پاکستان ترقی کرے۔ تم انگریز، فرنگی، افریقی اور جو کوئی بھی ہو، آئندہ فون کرنے کی گستاخی بالکل بھی مت کرنا، ورنہ میں تمہارا نمبر رباب اکبر مرزا دی گریٹ ایکٹر کو دے دوں گی، اور پھر وہ تمہیں اپنی مردہ ایکٹنگ سنا سنا کر اس دنیا سے ہی اٹھا دے گی۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اگر نہیں آئی تو بھاڑ میں جاؤ، میں کیا کروں ہوں؟ این مسکراتی دھیمی گمبھیر آواز میں پکارا گیا۔ این جو ابھی فون بند کرنے ہی والی تھی کہ موبائل میں سے اپنے نام کی پکار سن کر تو ڈر ہی گئی۔ فون بمشکل چھوٹتے بچا۔ کون کون؟ ہکلاتے ہوئے بمشکل پوچھا این کا سالار۔ جذبات سے چور محبت بھرے لہجے میں جواب دیا گیا۔ دوسری طرف این تو بس بے ہوش ہونے کو تھی کہ اس نے اسے اتنا کچھ سنا ڈالا، اب نہ جانے وہ کیا کرے گا، کہیں فون سے ہی نہ ہاتھ نکال کر میرا گلا دبا دے۔ آپ اس کی لڑکھڑاتی ہوئی آواز پر سالار محفوظ ہوتا اسی کے انداز میں بولا۔ جی میں کچھ زیادہ ہی ہو گیا۔ اس کی نقل اتارنے پر سالار کی خوبصورت چھوٹی سی پیشانی پر 2 لکیریں ابھری۔ نہ جانم، میری چھوٹی سی پیشانی پر اتنا وزن مت ڈالو، ان 2 لکیروں کا غبار سہن نہیں کر پائے گی۔ این نے سر پٹاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا کہ اسے کیسے پتا چلا، پھر کچھ بولنے کی کوشش میں اپنے لب وا کیے ہی تھے کہ سالار نے اسے پھر سے پکارا۔ این جب اس کی آواز نہیں آئی تو خود ہی بول پڑا۔ این جانم، ہنس کر دکھاؤ نا، پیار بھرے لہجے میں عجیب سی فرمائش کی گئی۔ این کو تو ایسے ہی لگتا تھا۔ این تو کنفیوژن کے مارے کچھ کہہ ہی نہیں پا رہی تھی۔ میں تمہیں 5 منٹ بعد میں فون کرتا ہوں، یہ کہہ کر سالار نے فون بند کر دیا۔ وہ بھی موبائل کو گور ہی رہی تھی کہ ٹھیک 5 منٹ بعد پھر سے فون بجا۔ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ سالار نے جڑ سے کچھ بھی سنے اسے کہا، این جانم کھڑکی میں دیکھو۔ این حیران پریشان سے کھڑکی کے پاس گئی اور پردہ ہٹا کر باہر جھانکا تو بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر ہنسی امڑ آئی۔ ہا 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 ہا۔ ادھر این پیٹ پکڑ کر بچوں کی طرح کھلکھلا کر ہنس رہی تھی اور ادھر سالار آنکھیں موندے اپنے بستر پر نیم دراز فون ریکارڈ پر لگائے اس کی نرم مسحور کر دینے والی جل ترنگ ہنسی کو اپنے وجود کی پور پور میں اتار رہا تھا، جبکہ این فون کو بلائے نان سٹاپ ہنسے ہی جا رہی تھی۔ اس کے اس طرح ہنسنے سے اس کی سبز آنکھوں سے آنسو کسی موتی کی طرح بہہ جا رہے تھے۔ سامنے کا منظر کچھ یوں تھا کہ سالار کا 65 سالہ پرسنل شیف بنیان پہنے لان میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر اپنی بڑی بڑی مونچھوں کے ساتھ سانس کھینچ کر زور زور سے ہنس رہا تھا، جبکہ اس کے چہرہ پر سراسیمگی چھائی ہوئی تھی۔ ہلتی ہوئی توند اور زور سے ہنسنے کے ساتھ فیس کے ایکسپریشن خاصے مضحکہ خیز تھے، جسے دیکھ کر این بھی ساختہ ہنسے ہی جا رہی تھی۔ یہ سب سالار کا ہی بندوبست تھا اس کی ہنسی سننے کے لیے، اور وہ 100% کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ اس کی کھنکتی ہنسی کی سہیل خان نے سڈنی میں اپنے عالی شان بنگلے میں آج رات عمدہ پارٹی کا انتظام کیا تھا، جہاں VIP شخصیات مدعو تھیں۔ ہر طرف رنگ و حبوب کا سیلاب امڑ آیا تھا، ہر قسم کی ڈرنک کا شاندار پیکیج تھا۔ مسز سہیل گلے میں بیش قیمتی ڈائمنڈ سیٹ پہنے، کالے رنگ کی سلیو لیس گھٹنوں سے اوپر آتی ڈریس اور گہرے میک اپ میں سب پر قیامت برپا کر رہی تھی، سب پر اپنے حسن کے جلوے بکھیر رہی تھی۔ اس عمر میں بھی انہیں کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ تمام لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ تبھی ان کی مہمان چاؤ نے خاصے پرزور لہجے میں ان کا دھیان انٹرس کی طرف راغب کیا، جہاں سے 4 پیس سکائی کلر کے سوٹ میں ہلکی سی سٹیول اس بالوں کو جیل سے پیچھے کی طرف سیٹ کیے، خوشبو میں بسا اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ اپنے سیکرٹری کریم کے ساتھ ایک انداز سے قدم بڑھاتا ہوا ان کی طرف ہی آ رہا تھا۔ سب لوگوں کی نظریں اس طرف اٹھ رہی تھیں اور وہیں پر جم رہی تھیں۔ وہ لوگ ہی اتنا شاندار رہا تھا کہ کوئی حد ہی نہیں، مگر اس کی کچھ جتلاتی ہوئی نظریں کسی ایک خاص چہرے پر تھیں، جس چہرے سے وہ بے حد بے حساب نفرت کرتا تھا۔ جب بھی یہ چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتا تو اس کے روم روم میں ذیت ہی ذیت سرایت کرنے لگتی۔ اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ اس چہرے کو مسنہ کر ڈالے۔ ایسا ہی حال اس کا اس وقت بھی تھا۔ اتنے سالوں بعد وہ اس چہرے کے روبرو تھا۔ ایک دنیا اس چہرے کو حسین مانتی تھی،
مگر سالار شجاعت کے لیے یہ چہرہ بدصورت ترین چہرہ تھا۔ آنکھوں میں عجیب سرد پن ڈال کر اس کو ایک نظر دیکھ کر وہ سہیل خان کی طرف متوجہ ہوا۔ اوہ ہیلو ینگ مین، آج کہیں یہ چاند رستہ تو نہیں بھول گیا؟ اتنے عرصے میں پہلی بار آپ کی ہمارے غریب خانے میں آ کر آمد ہوئی ہے؟ سہیل خان نے قدرے حیرانگی سے پوچھا۔ ایک نظر اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر سالار نے بائیں ہاتھ سے اپنے اسٹائلش گلاسز اتارے، پھر اپنی پینٹ کی پاکٹ سے اپنا دایاں ہاتھ نکال کر اس سے مصافحہ کیا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے سوچا کہ کیوں نہ جہنم میں جنت کے چاند کی تھوڑی ٹھنڈک ہی پہنچا دی جائے۔ اس نے ادھر ادھر معیوب لباس میں کھڑی عورتوں پر نظر ڈال کر اس کی بات کا اپنے انداز میں جواب دیا۔ سہیل خان اس کی بات کو سمجھ کر قہقہہ لگانے لگا۔ ہاں ہاں ہاں، ارے بھئی خبر برخوردار، یہ بھی تو ہمیں ہماری خود ساختہ جنت کی ٹھنڈک پہنچاتی ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، جی بالکل بجا فرمایا آپ نے، مگر صرف آپ جیسوں کے لیے۔ سالار نے جیسوں پر زور ڈال کر کہا، جس کو سہیل خان نے استہزائیہ مسکرا کر دیکھا، پھر اس کا تعارف اپنے ساتھ کھڑے مختلف بزنس سرکل سے آئے لوگوں سے کرانے لگا۔ اور یہ رہی ہماری جان، ہماری بیوٹیفل سی وائف ماوش۔ سہیل خان اس کی کمر کے گرد ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا تعارف سالار سے کرایا، جو سالار کو ہی کب سے مرعوب زدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی شاندار پرسنالٹی کو دل ہی دل میں سراہا تھا، جس کا سالار کو بخوبی اندازہ تھا۔ اس نے سالار کے آگے ہاتھ کرتے ہوئے ہیلو کہا۔ ہیلو مسٹر سالار شجاعت، ویلکم ٹو آور گرینڈ پارٹی۔ بہت نام سن رکھا تھا آپ کا اپنے ہسبینڈ کے منہ سے، آج دیکھ بھی لیا۔ سالار نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھا، کیا کیا نہیں یاد آیا تھا اسے، کیسے کیسے ظلم نہیں ڈھائے تھے اس نے اس ہاتھوں سے اس پر۔ اسی کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ بڑھایا۔ ہیلو ماوش، سہیل خان آپ سے ماوش، سہیل خان آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ ہلکا سا اس کا ہاتھ دبا کر جھٹکے سے انداز چھوڑ کر دوسری طرف رخ پھیر لیا۔ اس کی اس حرکت پر ماوش سہیل خان کو بہت ناگوار گزری۔ ہار برداشت نہیں ہو رہی۔ آج کی پارٹی سالار سے پروجیکٹ چھین لینے کی خوشی میں دی گئی تھی۔ سالار کی آمد سے سب حیران بھی ہوئے تھے کہ جو پہلے کبھی نہ آیا، آج اچانک اپنی ہی ہار کی دی گئی پارٹی میں آ دمکا تھا۔ سالار وائن بار کی طرف آیا اور ریڈ وائن کا گلاس اٹھا کر اپنے لبوں سے لگایا، جبکہ اس کی نظریں ابھی تک ماوش سہیل خان پر ہی تھیں، ایسی نظریں جس سے وہ ماوش سہیل خان کو سالم ہی نگل جائے۔ لیکن وقت تھا ابھی اس کے لیے پائی پائی کا حساب لینے میں۔ کریم، اچانک سالار نے غصیلی مدھم آواز میں کریم کو بلایا۔ جی سر، کریم ڈرتے ڈرتے بولا کہ وہ اس کے خطرناک تیور کب سے دیکھ رہا تھا۔ میری ابھی اسی وقت کی پاکستان کی فلائٹ بک کرواؤ، ہری اپ۔ جی سر، میں نے آپ کی فلائٹ بک کروا رکھی ہے پہلے سے ہی، آلریڈی آدھے گھنٹے بعد کی ہے سر۔ تو پھر چلو ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کریم کو ڈانٹتے ہوئے سالار دب دب کرتا آگے بڑھ گیا، جبکہ کریم بے قصور مجرم کی تصویر بنا شکر کرتے ہوئے اپنا منہ ٹشو سے رگڑتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگا کہ زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ کریم کو پتہ تھا کہ اپنے دشمنوں کا منہ دیکھ کر اس کے باس کا غصہ ضرور ابلے گا، اسی لیے اس نے احتیاطاً پاکستان کی فلائٹ بک کروا رکھی تھی۔ پہلے تو وہ لندن اپنے گھر میں ہی غصہ ٹھنڈا کرتا تھا، مگر اب اس کی دوا جیتی جاگتی پاکستان میں جو موجود تھی، تو وہ پاکستان کا ہی رخ کرے گا۔ تمام ملازموں کو سالار نے یہاں آ کر ایک کثیر رقم بانٹی تھی اور اپنی شادی کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ اس کے جوش سے تمتماتے چہرے کو سب نے خاصا نوٹ بھی کیا تھا۔ عین اپنے کمرے میں خواب خرگوش کے فل مزے لے رہی تھی۔ رباب تو یہ تک کہتی تھی کہ نور، مجھے تو لگتا ہے کہ تم بانگ پی کر سوتی ہو، کسی کی اتنی بھی گہری نیند نہیں ہوتی جتنی تمہاری ہوتی ہے، جیسے قبر میں سویا ہوا کوئی مردہ ہو۔ اس کی بات پر عین اپنے پھولے پھولے گال اور پھلا لیتی، جس سے وہ اور زیادہ کیوٹ لگتی۔ ابھی بھی وہ دنیا سے بیگانی ٹن ہو کر سو رہی تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ سالار خواب جہاں میں داخل ہو چکا تھا اور اب اس کا رخ سیدھا عین کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ تیز تیز قدم بڑھا رہا تھا تاکہ جلد سے جلد عین کے پاس پہنچ سکے۔ اس کے کمرے کے سامنے پہنچ کر ایک دم سے دروازہ کھول کر لائٹ آن کی، جس سے ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی۔ اس کی نظر سیدھی عین پر پڑی، مگر پھر اس کے ماتھے پر غصے کی لکیریں ابھری، چہرے پر سخت تاثرات چھا گئے، آنکھوں کا رنگ سرخ ہونے لگا۔ سالار لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا غصے سے
عین کی طرف بڑھا جہاں عین صاحبہ اپنی فیورٹ بالو کو سینے سے لگائے کسی چھوٹے بچے کی طرح سو رہی تھی۔ سالار نے جڑ سے بالو کو کھینچا کہ جیسے وہ کوئی ٹوئے نہ ہو، انسان ہی ہو گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری عین کو چھونے کی بھی؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، یہ حق صرف میرا ہے، اسے صرف میں ہی چھو سکتا ہوں اور کوئی بھی نہیں۔ میری عین کی نیند کا فائدہ اٹھا رہے تھے تم؟ دھیمی آواز میں گراتے ہوئے وہ بالو کو کہتا کوئی پاگل ہی لگ رہا تھا۔ بھلا بالو ایک بے جان شے سے کوئی ایسا تصور کیسے کر سکتا ہے؟ مگر نہیں، یہاں تو سالار ہے، عین کے لیے حد درجہ بزیسف۔ اسے ایک ٹوئے کا بھی عین کے پاس ہونا تک برداشت نہیں۔ کسی وقت وہ اس کے بھی دوست ہوا کرتے تھے، لیکن اب وہ اس کے دشمن تھے۔ اس نے بالو کو زور سے دیوار پر دے مارا تھا اور پھر اسے پاؤں سے کچلنے لگا۔ کچھ دیر بعد اسے پاؤں سے ٹھوکر مار کر دور اچھالا اور پھر عین کی طرف بڑھ کر اسے آرام سے اپنی گود میں اٹھایا اور اپنے پورشن کی طرف چل دیا۔ ایک عجیب سی بے چینی اس کے اندر سرایت کر گئی تھی۔ کمرے میں پہنچ کر اسے احتیاط سے بیڈ پر لٹایا اور بنا اسے دیکھے فوراً سے واپس عین کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ حقارت اور غصے سے بالو اٹھایا اپنے کچن میں آ گیا۔ سالار نے اسے نیچے فرش پر پھینکا اور چولہا جلایا۔ واپس اسے اٹھایا اور زور سے اپنے ناخن گاڑ کر اسے جلتے ہوئے چولہے پر پٹکا۔ بالو کو فوراً ہی آگ لگ گئی۔ جیسے جیسے اب بالو کو آگ لگ رہی تھی ویسے ویسے سالار کے اندر چھائی بے چینی ختم ہو رہی تھی۔ اتنے سب میں ہی اس کا تنفس بری طرح پھول چکا تھا، جو کہ اب آہستہ آہستہ نارمل ہو رہا تھا۔ جب بالو مکمل طور پر جل چکا تو جلتے ہوئے چولہے کو چھوڑ کر وہ اپنے روم میں آیا اور کپڑے چینج کرنے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر کے اوپر سفید کھلی بنیان پہنے باہر آیا اور عین کے بائیں طرف جہاں کچھ دیر قبل بالو تھا بالکل اسی طرح اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گیا اور عین کے دونوں ہاتھ اپنے اطراف حمائل کر لیے اور آنکھیں موند لی۔ یہ صرف میرا حق ہے نا عین، اور کسی کا نہیں نا؟ بالکل بھی نہیں۔ ہلکی آواز میں بڑبڑا کر کچھ ہی دیر میں اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرتے ہوئے اس کی قربت کے نشے میں چور گم ہو چکا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے سب بھلا دیا تھا اور عین کی خوابوں کی دنیا میں اتر گیا۔ صبح نور کی آنکھ اپنے اوپر بوجھ کو محسوس کرتے کھلی تھی۔ ویسے بھی اب اس کے اٹھنے کا ٹائم بھی ہو چکا تھا۔ پہلے تو اسے لگا کہ کسی نے اس کے اوپر بلڈوزر رکھ دیا ہو، مگر جب دھیرے دھیرے آنکھیں کھلیں تو حیرت کا شدید ترین جھٹکا لگا عین کو۔ سالار بڑے مزے سے اس کے سینے پر سر رکھے سویا رہا تھا۔ وہ سوتے ہوئے کسی معصوم بچے کی طرح لگ رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، میں یہاں کیسے؟ عین حیران پریشان سی خود سے سوال کر رہی تھی۔ تمہیں تمہارا سالار یہاں لایا ہے جانم؟ عین ابھی اسی الجھن میں تھی کہ اچانک سالار نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ عین نے سالار کی آنکھوں کی طرف دیکھا۔ سالار کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ کچھ نیند لینے کا خمار تھا، کچھ عین کی قربت کا۔ عین نے گھبراتے ہوئے اسے اپنے ہاتھوں سے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ بلکہ الٹا سالار اٹھ کر اپنے ہاتھوں کو اس کے ہاتھوں میں الجھا کر اس کے چہرے پر جھک گیا۔ ان دونوں کے چہروں کے بیچ کا فاصلہ انچ بھر کا تھا۔ عین اس کی اتنی نزدیکی پر بوکھلا ہی گئی۔ اس کے گال لال سرخ ہو گئے تھے۔ سالار اس کی شرم و گھبراہٹ کو بہت محفوظ ہو کر دیکھ رہا تھا۔ عین نے اپنے ہاتھوں کو اس کے ہاتھوں سے چھڑانے کی کوشش کی تو سالار نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر پھونک ماری۔ اس کے پھونک مارنے پر عین نے اپنی آنکھیں فوراً بند کر لیں۔ اس کی پھونک میں اتنی شدت تھی کہ عین کو اور زیادہ گھبراہٹ ہونے لگی۔ سالار نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا اور پھر اس کی لرزتی ہوئی پلکوں کو دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر جھک کر سہا فاصلہ بھی مٹا دیا۔ عین کے نرم سفید لال گال پر اپنے لب رکھ کے اسے دانتوں سے تھوڑا کاٹا، جس سے عین کی بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ پھر اس کے کان کی طرف جھک کر خمار بھری سرگوشی کی۔ یہ تو چھوٹی سی سزا ہے عین جانم، آئندہ میں تمہارے آس پاس کسی بالو کو نہ دیکھوں، آئی سمجھ؟ اور پھر اس کے کان کی لو پر بھی اپنے نرمی سے پرحدت لب رکھ دیے، جبکہ عین تو اس کی بالو والی بات پر ہی حیران تھی۔ سالار نے اس کی ہرنی جیسی آنکھوں میں نہ سمجھی دیکھی تو وضاحتاً بولا، تمہیں چھونے کا، تمہارے پاس رہنے کا صرف اور صرف میرا حق ہونا چاہیے، نہ کہ کسی بالو کا۔
آئندہ میں تمہیں کسی کو بھی اپنے سینے سے لگائے سوتا ہوا نہ دیکھوں سوائے عین کے سالار کے۔ سمجھی جانم؟ سالار نے اپنے لبوں پر مسکراہٹ رکھتے ہوئے اسے وارن کیا، جبکہ اس کی آنکھوں میں سرد مہری تھی جسے دیکھ کر عین خوفزدہ۔ نور نے اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو پہ قابو پانے کی کوشش کی، مگر نہیں، یہ تو اسے آج صحیح معنوں میں مارنے کی کدار پر تھیں، جبکہ دل تو اس کے سینے سے نکل کر ہی دم لینا تھا۔ سالار اس کی دل کی دھڑکنوں کو اچھے سے محسوس کر رہا تھا، اس کی خود کی دھڑکنیں بھی آج معمول سے زیادہ دھڑک رہی تھیں۔ نور کی پھولی ہوئی سانسوں کی حدت وہ اپنے ہونٹوں پر کسی نرم گرم ہوا کی صورت محسوس کر رہا تھا۔ اس کی بری طرح سے لرزتی کپکپاتی ہوئی پلکیں، کپکپاتے لرزتے ہوئے سرخ انگوری لب، لال سرخ چہرے کی معصومیت، نازک بری طرح سے بگڑتے ہوئے عمل، تنفس کے ساتھ حسین سراپا، اس کی آنکھوں کی بھیگتی ہوئی نرم ہتھیلیاں اس کے جذباتوں کو بھڑکا رہی تھیں۔ یہ لڑکی اس کے جینے کی وجہ تھی، اس کی چلتی سانسوں کی وجہ، ورنہ سالار تو کب کا اپنی زندگی کی ڈور کاٹ چکا تھا۔ وہ عین ہی تو تھی جس نے سالار کو فیصلہ کرنے میں مدد دی تھی، اسے اس کے اصل مقصد کی طرف بڑھایا تھا، اس کا سکون، اس کے دل کا چین۔ سالار اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے نہ جانے کہاں گم ہو چکا تھا۔ نور نے جب اس کے چہرے پر چھائے جذباتوں کو دیکھا تو اس کی جان حلق تک آ گئی۔ اس کی بے دھیانی کو دیکھتے ہوئے نور نے ایک بار پھر کوشش کی اس کے حصار سے نکلنے کی، مگر سالار اتنا بھی گم نہیں تھا کہ اس کی اس جدوجہد سے انجان رہتا۔ اپنی خمار آلود نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس کے لبوں کی طرف جھک گیا اور محبت بھری گستاخی کر دی۔ نور کی تو سانسیں ہی بند ہو رہی تھیں، مگر اس دشمنِ جاں کو کیا خبر! سالار اب مکمل اس کی قربت کے نشے میں ڈوب چکا تھا، آہستہ آہستہ نور کے ایک ایک نقش پر اپنا لمس چھوڑتا چلا گیا۔ اس کی اس قدر شدت کی نور کہاں عادی تھی؟ گھبراہٹ اور شرم کے مارے اس کی آنکھیں خود پر قابو نہیں رکھ سکیں اور جھرنا بہنا شروع ہو گیا، جبکہ سالار اسے انجان اپنی ہی بے خودی میں گم تھا۔ کافی دیر بعد سالار نے اس کی طرف نگاہ اٹھائی تو ہک دک رہ گیا، عین اس کی قربت پہ آنسو بہا رہی تھی۔ وہ تکلیف میں تھی، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، اسے ناگوار گزرا کہ نور ایسے کیوں بہیو کر رہی ہے؟ اس نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ سالار کی سالوں کی تڑپ کے آگے ذرا برابر بھی نہ تھا، مگر سالار کیا جانے عین کے احساسات اس کے احساسات سے یکسر مختلف تھے۔ وہ تو اس راہ پر تھی ہی نہیں جس راہ پر چلنے سے انسان اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھتا ہے، اپنا آپ بھول بیٹھتا ہے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو سالار؟ عین کو کیسے تکلیف پہنچا سکتے ہو؟ ایسے تو وہ تم سے اور خوفزدہ ہو جائے گی، کبھی بھی کھل کر تم سے اپنے دل کی بات نہیں کر سکے گی۔ تم تو چاہتے تھے کہ بچپن کی اس حسین یاد کی طرح وہ خود چل کر تمہارے پاس آئے، تمہیں اپنے پیارے پیارے نرم ملائم ہاتھوں سے پیار کرے اور تمہارے آنسو پونچھے۔ تم تو اسے ایسے نہیں دیکھنا چاہتے تھے، بزدل، ڈرپوک، دبو قسم کی۔ تم تو اسے مضبوط، ہنس مکھ، ڈٹ کر مقابلہ کرنے والی اور تمہیں دل کی گہرائیوں سے محبت، عشق کرنے والی دیکھنا چاہتے تھے۔ سالار کے اندر سے آواز آئی اور اسے ہوش کی دنیا میں پٹکا۔ سالار نے بمشکل اپنے آپ پر لگام ڈالی اور اسے ایک نظر دیکھا، عین ابھی اسی شغل میں مصروف تھی۔ سالار اٹھا اور اسے بھی اپنے ساتھ اٹھایا، پھر پیار سے اسے اپنے ساتھ لگایا اور اس کا کندھا نرمی و محبت سے تھپ تھپایا۔ بس بس ہوں مائی گڈ گرل، ڈونٹ ڈو دس، میرا بچہ ہوں، میرا پیارا سا ڈرپوک بچہ۔ کنا روتا ہے نا، اف، دیکھو نا ذرا رو رو کر کیسے میری آنکھوں کا عشر نشر کر دیا ہے، کتنا سوج گئی ہیں، بہت درد ہو رہی ہے میری آنکھوں میں۔ سالار نے کسی معصوم بچے کی طرح منہ پھلا کر آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا۔ نور جو رونے میں مصروف تھی، سالار کے اس اچانک عجیب رویے پر سب بھول بھال کر آنکھیں پھاڑے کھلے منہ سے اسے تکنے لگی۔ روئی روئی سرخ گرین آنکھیں، اوپر سے اس کی جان لیوا معصومیت۔ سالار پھر سے بہکنے لگا۔ اف، ایک تو قصور بھی ان لڑکیوں کا ہوتا ہے، اتنی پیاری دل موہ لینے والی شکلیں بنائیں گی تو مجھ جیسے شریف بندے کا تو دل تو پھر پھسلے گا ہی۔ سالار اپنے پھر سے اٹھ رہے جذباتوں کو دباتے ہوئے دل میں بڑبڑایا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ غلط تو نہیں کہا میں نے؟ تمہاری آنکھیں
تمہارے ہونٹ، تمہارا یہ دل، یہ سرخ عارض، صاف شفاف چھوٹی سی پیشانی پہ یہ لمبے سے پیارے بال، حتیٰ کہ یہ تمہارا پورا یہ وجود میرا ہی تو ہے۔ تم پوری کی پوری سالار کی عین ہو، اونلی مائن، اور بالکل اس طرح صرف اور صرف تمہارا ہوں، پورا کا پورا، اونلی یورس۔ اب دیکھو، میں بھی تمہاری چیزوں کا خیال نہیں رکھوں گا، تم نے بھی تو میری چیزوں کا خیال نہیں رکھا۔ کیا حالت بنا لی ہے تم نے میری پیاری سی آنکھوں کی، سوچ کر کیسے ہرا لال ٹماٹر لگ رہی ہیں، ماتھا پیٹ کر کہا گیا۔ اب میں بھی رو رو کر تمہاری آنکھوں کا کالا ٹماٹر بنا دوں گا، منہ پھلا کر ناراضگی جتائی گئی۔ ایسے کرتے ہوئے سالار دی ہلڈر اس وقت سالار دی کیوٹ بچہ لگ رہا تھا، اور وہ بھی اتنا بڑا اور ہٹا کٹا۔ اور نور اس کی بے تکی بات سن کر ایک دم کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ وہ تھی ہی ایسی، کوئی بھی اس کا دماغ بہت آسانی سے ڈائیورٹ کر سکتا تھا۔ اس کی ہنسی بھی قاتل دلبرانہ تھی۔ ایک اور قصور نوٹ کیا گیا سالار کی طرف سے، مگر بظاہر کرناکھیوں سے اسے محفوظ ہو کر دیکھ رہا تھا۔ ہاں 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 کالا ٹماٹر تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ معصومیت سے سالار کی عقل پر ماتم کیا گیا۔ لال ٹماٹر، ہرا ٹماٹر اور تھوڑا تھوڑا پیلا بھی ہوتا ہے شیڈ میں، مگر کالا، وہ تو سرے سے ہی نہیں ہے۔ نور ہنس ہنس کر پاگل ہو رہی تھی، اور ادھر سالار پاگل ہو رہا تھا اسے ہنستا ہوا دیکھ کر۔ ہاں تو کیا ہوا، نہیں ہوتا ہے؟ سالار نے مصنوعی خفت سے کہا۔ چین ہے نا، چین دی گریٹ، اپنا یار، وہ تو سب کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کالا تو کیا، نیلا، جامنی، گلابی، سب کے سب ٹماٹر اگا لے گا، تمہاری طرح تھوڑی نہ ہے بیوقوف۔ ناک سے مکھی اڑائی گئی۔ نور، جو اس کی بنا سر پیر باتوں پر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی، اس کے بیوقوف کہنے پر اس کی ہنسی کو یکدم بریک لگی۔ کیا میں بیوقوف نہیں تو بالکل بھی نہیں، میں تو بیوقوف بالکل بھی نہیں ہوں۔ نور نے حیرانی سے اسے معصوم بھرے لہجے میں جیسے اسے یقین دلانا چاہا۔ کس نے کہا آپ سب سے کہ میں بیوقوف ہوں؟ کہنا کس نے ہے؟ یہ بقلم خود عین صاحبہ نے اپنی حرکتوں سے ثابت کیا ہے کہ وہ بیوقوف ہے، میرا کیوٹ بچہ۔ سالار نے اس کے گالوں کو زور سے ادھر ادھر کھینچتے ہوئے پیار سے کہا۔ اف چھوڑیں۔ سالار کے ہاتھ اپنے گال سے جھٹکتے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے سہلانے لگی، ساتھ میں اسے گھورنے کا کام بھی کیا۔ جی نہیں، میں بیوقوف بالکل بھی نہیں ہوں، اور نہ ہی کوئی بچہ ہوں، نور نے چبا چبا کر غصیلے انداز میں اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اف، قاتلانہ غصہ۔ ایک اور قصور۔ ہو کیوں نہیں ہو، بالکل تم بچہ۔ ہاں مگر بچہ نہیں ہو، یہ تم نے خود ہی ایڈ کیا ہے، میں نے تو صرف بچہ کہا تھا۔ سالار نے اپنی بات پر قائم رہا۔ میں بچہ کہاں سے ہو گئی، میں تو آپ کی بیوی ہوں نا، نور نے تنگ آ کر جن چلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہو کیوں نہیں ہو، آپ ہماری بیگم صاحبہ ہیں، مگر ہم ماں بدولت آپ کو پیار سے بچہ کہا کریں گے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ آج کل بوائے فرینڈ اپنی گرل فرینڈ کو اور ہسبینڈ اپنی وائف کو بیبی کہتے ہیں؟ آپ بیبی کا مطلب بچہ ہی تو ہوتا ہے نا، اور ویسے بھی سالار ہمیشہ اپنی کرتا ہے، کبھی کسی کو کاپی نہیں کرتا ہے، اس لیے میں تمہیں بیبی کی جگہ بچہ کہا کروں گا۔ سالار نے کندھے اچکا کر لاپرواہی سے کہا۔ نہیں، بالکل نہیں، آپ ایسا ویسا کچھ نہیں کہیں گے، نہیں تو سب میرا مذاق اڑائیں گے، اتنی بڑی ہو کر میں بچہ کیسا لگوں گی؟ نہیں تو نہیں، نو اینڈ نور ایور، نور نے کڑک انداز میں کہا۔ اف، ایک اور قصور۔ کیوں نیور، بالکل ایور اینڈ ہمیشہ ایور۔ سالار نے بھی ڈٹائی کی حد کر دی۔ نور کو سالار کی ڈٹائی پر بے حد غصہ آیا، اور اسی غصے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نرم پلو اٹھا کر اس کے سر پر مارنے لگی، جس سے پلو کی روئی تکیے کو پھاڑتی ہوئی باہر اڑنے لگی۔ ایسے کرتے ہوئے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہی کچھ دیر پہلے والی ڈرپوک نور ہے۔ بولیں نا، آپ کہیں گے مجھے بچہ؟ نور اسے مارتے ہوئے بے رحم انداز میں بولی۔ مارتے مارتے اچانک نور نے اپنے ہاتھ روک لیے اور خوفزدہ نظروں سے سالار کو دیکھنے لگی۔ یہ کیا کیا نور، تم نے شہد کی کڑوی مکھی نہیں بلکہ کڑوی مکھے کو چھیڑ ڈالا، اب تو یہ ہٹلر تمہیں نہیں چھوڑے گا، کچا چبا جائے گا۔
نور نے اسے سہمی سہمی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بھیج لی۔ سالار جو آنکھیں موندے نور کے ہاتھوں بخوشی پٹ رہا تھا، اس کے اچانک رکنے پر آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا جو ڈر کے مارے آنکھیں بھیج بیٹھی تھی۔ سالار کو جب سمجھ آیا تو ہلکی سی مسکان اس کے چہرے پر آئی۔ ڈر گئی میری شیرنی، زیر لب بورال۔ پھر دوسرا پلو اٹھا کر اس کے چہرے پر ہلکا سا پھینکا کہ کہیں زور سے نہ لگ جائے۔ نور جو ڈری سہمی بیٹھی اپنی درگت بننے کا سوچ رہی تھی، مگر اچانک اپنے چہرے پر کچھ لگنے سے جھٹ سے آنکھیں کھولی، اور جب اپنے چہرے پر پڑنے والی چیز کو دیکھا تو وہ تکیہ تھا۔ نور نے حیرانی سے سالار کو دیکھا جو لڑاکا عورتوں کی طرح اپنی کمر کے گرد ہاتھ رکھے مصنوعی غصے سے گور رہا تھا۔ یہ چیٹنگ ہے۔ اگر تمہیں پلو فائٹ کرنی ہے تو بتاؤ تو صحیح مجھے، تاکہ میں بھی تیار ہو کر مقابلے میں کود جاؤں۔ تم تو اکیلے ہی مزے سے شروع ہو گئی، سالار نے نور سے نروٹھے انداز میں کہتے ساتھ ہی وہیں تکیہ اٹھا کر اس کے کندھے پر ہلکا سا دے مارا۔ نور اسے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھتی حیران و پریشان بنی کسی مورت کی طرح اسٹل بیٹھی ہوئی تھی۔ سالار نے جب اسے ویسے ہی بیٹھے ہوئے دیکھا تو اسے ہلایا۔ کیا دیکھ رہی ہو، شروع ہو جاؤ۔ پھر تم مجھ سے ہارنے کا سوچ کر ڈر گئی ہو؟ سالار نے عین کا دھیان ہٹانے کے لیے اسے دبایا اور وہ دب بھی گئی۔ میں کیوں ہاروں گی؟ ابھی رکیں، ابھی مزہ چکھاتی ہوں۔ نور نے اسے رکھ کے ایک تکیہ مارا اور ہو گئے شروع ایک دوسرے کو مارنے، لیکن سالار صرف مارنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے اسے بس مار ہی کھائے جا رہا تھا۔ اگر اس وقت سالار کو کوئی یوں پٹتے ہوئے دیکھ لیتا تو ضرور غش پہ غش